الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے،
درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر و بابرکت ہستی پر جن پر اترنے والا علم وحی وہ اپنے مرتبے مقام اور اہمیت کے اعتبار سے بلند ترین مرتبے پر مقام پر فائز ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر. اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے اور اس کی اہمیت اور افضلیت کا پرچار کرتے رہے، لوگوں کو اس کی تعلیم کے لیے ترغیب دلاتے رہے. عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی ہی اس بات سے کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما لم يعلم، کہ پہلے نبی اللہ کا نام لے کر پڑھیے جس مالک نے وہ سب کچھ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا. وحی کا آغاز ایک ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے جس کے آغاز سے ہی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ان کے سر پر پہنایا ہے. تو جیسے نبوت دنیا کی سب سے اعلیٰ معراج ہے، دنیا اور آخرت کی اعلیٰ معراج ہے، ایسے ہی نبوت کا آغاز جس وحی سے کیا گیا، اس میں بتایا گیا علم، وہ بھی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی معراج ہے. عزیزان گرامی، جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں العلم کو سیکھنا ہے. العلم وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا. وہ علم جس کو اللہ نے علم القرآن ما لم يعلم، جس کو قرآن مجید کے ذریعے سکھایا تھا. وہ علم جس کو اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا تھا. جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو العلم قرآن اور حدیث ہے کہ علم وحی کا وہ علم ہے جو اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. عزیزان گرامی، جب ہم قرآن و سنت کے علم کو دیکھتے ہیں تو پھر علم ہمیں جو روز روشن کی طرح اپنی روشنی بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ہم علم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں علم جہالت کے اندھیروں کو منور کرنے والا نور ہے. جہالت کے اندھیروں کو منور کرنے والا ایک نور ہے. علم ہر چیز کی اصل ہے. انسان جو بھی کرے، جہاں بھی کرے، جیسے بھی کرے، جو بھی انسان ہو، اگر اس کی اصل کو دیکھا جائے تو وہاں اس کو علم ملے گا. اور اگر العلم کو دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ذہنوں میں جو وہم اور بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہوا انسان
سٹریس اور ڈپریشن کا شکار انسان اگر اس کو اس کے ذہن کو وہم سے سٹریس اور ڈپریشن اور بلا وجہ کی پابندیوں سے کوئی چیز آزاد کر دینے والا ہے تو وہ آزاد کر دینے کی کنجی اس کی وہ العلم ہے۔ اور عزیزان گرامی، بدعنوانی سے نجات دہندہ وہ العلم ہے، اور اسی طرح تمام عبادات کی بنیاد العلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بغیر علم کے عبادت لا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ علم کے بغیر انسان کی کوئی بھی عبادت اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ شرف قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی، کیونکہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب انسان اس عبادت کو اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور عزیزان گرامی، معاشرتی، معاشی، سماجی، معاشرتی اور سماجی المختصر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے خد و خال میں جو رہنمائی ملتی ہے انسان کو، وہ العلم سے ملتی ہے، جس کو قرآن اور سنت کا علم کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم علم اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں، اس کی افضلیت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت سی باتیں ہمیں قرآن و حدیث اور قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم علم کے تعارف پر بات کر رہے تھے، علم کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے تعارف کے بعد ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ ایک انسان وہ علم کو لے کر کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کو لے کر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے العلم نور البصیرہ، علم کو بصیرت کا، بصارت کا نور کہا ہے۔ انسان اپنے ظاہری آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ اپنے دماغ تک، قلب و اذہان تک لے کے جاتا ہے۔ اس کے جو علم ہے وہ پھر اس کو دکھاتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ہم نے خوشی غمی اور دیگر معاملات اور امور کو درست کیسے کرنا ہے، یہ اس کا علم اس کو بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم کو بصیرت اور بصارت کا نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ایک علم، اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے تو جو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، علم کے ذریعے اپنے دل سے دیکھتا ہے۔ جب انسان دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہا جاتا ہے۔ بصیرت اور بصارت میں فرق یہ ہے، انسان جب ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب بصیرت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو بصیرت دیکھ کے دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو انسان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لانے کا دم کرتا ہے یا وہ ایمان لاتا نہیں ہے اور اللہ نے اس کے پاس علم کو بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اندھا ہے۔ اس کا مطلب اس کی ظاہری آنکھیں ہیں لیکن بصیرت دل کی آنکھیں نہیں ہے، جس سے وہ حق کو، سچ کو، صحیح بات کو پہچان نہیں سکتا، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتا۔ سبب یہ ہے کہ اس کی بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بات، علم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پیارے نبی آپ کہیے، رب سے یہ مانگیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و بصیرت کے منبع ہے، آپ علم و بصیرت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں
وہ شخصیت جس کی دنیا میں کوئی استاد نہیں، اللہ براہ راست ان کا استاد ہے، لیکن کیا ہے کہ بصیرت اور بصارت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب زدنی علما، پیارے نبی آپ اللہ سے یہ مانگیے، اللہ سے یہ مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ عزیزان گرامی، امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ اشرف من العلم لامر اللہ تعالی، اگر دیکھا جائے تو علم سے بڑھ کر کوئی چیز شاید ہی افضل ہو، شاید ہی کوئی اہم ہو۔ سبب یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی مجھ سے علم کے اضافے کا سوال کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، تیسری بات یہ ہے العلم افضل الجہاد۔ اگر دیکھا جائے تو جہاد اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، کئی ایک اس کے طریقہ کار ہیں، لیکن اذن من الجہاد الجہاد بالحجۃ والبیان، ایک انسان اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش ہوتا ہے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو الحجہ البیان، دلیل کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میدان عمل میں ہے جو اسلام پر، اہل اسلام پر بوچھاڑ کرتے ہیں اور مضمون تیر برساتے ہیں۔ وہ شخص جو علم کو لینے والا ہے، وہ شخص اس جہاد میں شریک ہے جو قلم و بیان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دلیل کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جو دلیل کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْجَاهِدِينَ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جہاد ہے جو قرآن مجید کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک طالب علم وہ قرآن کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاد المنافقین، جو قتال کرتا ہے ایک مسلمان، جو مسلمان اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو پیش کرتا ہے، وہ کافروں سے جہاد کرتا ہے، ان کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، حجت اور دلیل اور بیان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، وہ منافقین کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات منافقین وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہو، کافروں کے ساتھ قتال کرنا ہو، تب بھی وہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ تو جب منافقین خود مل کر مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو منافقین کے ساتھ کیسے لڑا جائے گا؟ کیونکہ منافقین تو اس صفوں میں ہیں جن صفوں میں مسلمان، خالص مسلمان کھڑے ہیں، اور اس اخلاص کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، منافقین اسی صفوں میں ہیں، تو منافقین کے ساتھ کیسے جہاد کیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رکھا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اللہ کے نبی، پیارے نبی آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ کافروں کے ساتھ جب جہاد ہوگا اپنی جان کو پیش کیا جائے گا، اپنے مال کو پیش کیا جائے گا، اور لیکن جب منافقین سے جہاد ہوگا اور جس کا واسطہ ہمیں اب کافروں سے بھی زیادہ پڑ رہا ہے، تو پھر وہاں پر قلم کے ساتھ، بیان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ پھر وہاں جہاد کیا جائے گا، اپنے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان وہ اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ حکم دیتے ہیں پیارے نبی میرے بندوں کو یہ بات بھی بتا دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی هذا لم يأتي الا لخير او يتعلمه او يعلمه، جو شخص میری اس مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں مسجد میں آتا ہے اور آ کر علم سیکھتا ہے یا مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ عالم ہے یا طالب علم ہے، عالم ہے یا متعلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ فِي مَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی برابری کی بنیاد پر مسجد میں بیٹھ کر قلم کے ساتھ اور بیان کے ساتھ لوگوں کو وہ دلائل دے رہا ہے، وہ اس اسلحے سے ریس کر رہا ہے جس اسلحے سے منافقین کے ساتھ برسر پیکار ہوا جائے گا. اور عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان جب علم کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر پانچویں بات یہ بھی سمجھ آنی چاہیے، العلم والفقہ فی الدین اعظم مئنہ، دین اسلام میں علم اور فقہ، العلم اور فقہ اس کی کتنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقہ، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فلولا نفر من كل فرقہ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ سورہ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے جس میں اللہ نے سارے کا سارا جہاد بیان کیا. اس جہاد کو بیان کرنے میں جب غزوہ تبوک کا وقت گزرا مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا اور سوچ لیا کہ آج کے بعد کسی بھی جنگ میں کسی بھی قتال کے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب کے سب ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی اور کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تم سب کے سب یہ سوچ کے بیٹھے کہ سب کے سب ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا ضرور ہونا چاہیے، تم لوگوں کو ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ایک گروہ کچھ لوگ وہ خاص ہو اس بات کے لیے کہ وہ علم دین کو سیکھیں گے، تفقہ فی الدین کریں گے، دینی علوم میں فقہ اور اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، ان گہرائیوں میں جا کر پھر علم کو سیکھیں گے. اور لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جائیں گے، اپنے لوگوں کے پاس آئیں گے، اپنے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کے پاس جائیں گے اور جا کر ان کو دین سکھائیں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں گے. لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ اپنے برے انجام سے ڈر جائیں، شاید کہ وہ لوگ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے. یہ تب ہوگا جب ایک گروہ، ایک طبقہ، کچھ لوگ وہ جائیں، جا کر علم کو سیکھیں، علم کو سیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے لوگوں کو علم کو سکھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں. اگر میں چاہوں یا آپ میں سے کوئی بھی چاہے ہم فلاں کے ساتھ اس کی سپورٹ کریں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کے ساتھ مکمل کمپرومائز کریں گے، تو جس کے ساتھ ہم اس طرح کا ارادہ رکھ رہے ہیں یقیناً اس کے لیے یہ اچھی بات ہے. خیر سلامی کے جذبات اگر کسی کے لیے ہو تو اس کے لیے یہ اچھا اور بہترین اس کا احساس ہے، اس کے احساسات میں یہ خوبصورت احساس ہے. عزیزان گرامی، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، مالک ملک اچھائی اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس شخص کی بھلائی کا، اس کے احساسات کا، اس کی
اپنے احساسات کی معراج کا اس کا کیا کہنا ہوگا؟ یہی وہ معراج ہے احساسات کی بلائی کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے، میرا اللہ بلائی سے ارادہ کر لے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، اس کو نوازنے کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، نوازنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ دنیا کا اطمینان دے دیں گے، اس کی آخرت کو بہترین کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن اس کا اطمینان اتنا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں سے مطمئن زندگی گزارنے والا وہ شخص ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کو خیر دینے کا سوچ لیا، اس کو خیر دینے کی اور عنایات کرنے کی، بارشیں برسانے کی اس کی شروعات کر دی ہے۔ کون سا وہ شخص ہے؟ یتفقہ فی الدین، جس کو اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین اور فقہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ اسلام کی سمجھ بوجھ اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی مبادیات کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلام ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو علم وحی اور علم فقہ کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان وہ اگر چاہتا ہے علم وحی اور علم دین کو سیکھنے کے لیے تو اس کے حوصلے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی عالی شان ہے، جس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ قیس بن کثیر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں قدم رجل من المدینہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ وهو بدمشق، ابو درداء ایک مشہور صحابی ہیں اور وہ دمشق، شام کا جو علاقہ ہے، شام کا شہر ہے، دمشق میں تشریف رکھتے تھے۔ مدینہ سے ایک آدمی چلا، پیدل چلتے 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 وہ شام کے علاقے دمشق میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے پوچھا کہ میں ابو درداء سے ملنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء کے سامنے بٹھایا گیا، ابو درداء فرماتے ما اقدمک یا اخی، مدینے سے چلے ہو، شام پہنچ چکے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ فقال حدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں، یہ سفر میرا صرف اور صرف علم وحی کے لیے ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے۔ قال اما جئت لحاجہ، شاید کہ آپ شام میں دمشق میں کسی کام کی غرض سے آئے اور کہا چلو ساتھ حدیث بھی سنتے جائیں۔ قال اللہ، ایسا نہیں ہے، میں اسپیشل آیا ہوں حدیث سننے کے لیے۔ اما قدمت للتجارہ، وہ مکہ اور مدینہ کے لوگ شام میں تجارت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر قافلے جاتے، شاید آپ کسی قافلے کے ساتھ آئے ہوں اور کہا کہ چلو حدیث سنتے جائیں۔ قال اللہ، ایسا بھی نہیں ہے، اسپیشل آیا ہوں حدیث سننے کے لیے۔ ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، صرف حدیث سننے آیا ہوں۔ ابو درداء فرماتے پھر سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ کے سنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص جو حدیث کو لینے کے لیے، قرآن اور سنت کے علم کو لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا ہے علم حدیث کی طرف، وہ ظاہری دیکھنے میں وہ زمین پر چل رہا ہے اور اپنے مکتب کی طرف جا رہا ہے، اپنی درسگاہ کی طرف جا رہا ہے، جامع اور اسی طرح اپنے یونیورسٹی کا کسی جگہ بھی جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، وہ ظاہری طور پر زمین پر چل رہا ہے، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، جب وہ زمین پر چلتا ہوا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے اس کے پروٹوکول اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے طلب حدیث کے لیے، علم کی طلب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان اور اس کی جتنی مخلوقات ہے، زمین اور جتنی اس کی مخلوقات ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہوں میں، چونٹیاں اپنے دلوں میں اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اصل میں انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت ہمیشہ اپنوں کو ملا کرتی ہے۔ یہ وہ طالب علم جو حدیث کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی یہ ہے، العلم قرآن و سنت کا علم ہے، وہ علم ہے جو نور ہے اور انسان کی زندگی کو سنوارنے والا وہ علم ہے، معاشی معاشرتی سماجی الغرض دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والا وہ علم ہے، وہ علم جس کے بغیر عبادات قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک انسان وہ اس علم کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے نور بصیرت رکھتا ہے، اللہ اس کو نور بصیرت دے دیتے ہیں، جہاد کا درجہ عنایت فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات کو اس کے لیے دعاؤں کے لیے لگا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو اس کے لیے پروٹوکول کے لیے اتار دیتے ہیں، اور اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، علم وحی کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔